نیند میں بھی اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ اس کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ کسی کا ہاتھ اس کے بالوں سے پھسلتا ہوا اس کی گردن پر آ کر ٹک گیا اور پھر اچانک اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا تم نے پھر سے وہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ سونیا نے اسے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ حالی حالی نظروں سے سونیا کے چہرے کی گھور رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں زمینہ کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سونیا کے گلے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سونیا پیار سے اس کی کمر ٹھپک رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہ صرف ایک خواب ہی تو تھا۔ اس کی حقیقت ایک خواب کی سی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے گا، مجھے سب سے دور کر دے گا، زرمینہ نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی تمہیں ہم سے دور نہیں کرے گا، یہ خیال تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم ایک ایسے شخص سے ڈر رہی ہو جسے تم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ کون زرمینہ؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ بیوقوفوں والی باتیں اور حرکتیں نہ کیا کرو۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارے دماغ میں کیا ہناس بھرا ہوا ہے جو تم وہی خواب بار بار دیکھتی ہو۔ میں تمہیں ایک بہنوں والا مشورہ دوں گی کہ ہارر موویز دیکھنا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر سونیا نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود بھی دوسری جانب کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ کل ان کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ رات تک وہ دونوں ہی بہت ایکسائٹڈ تھیں۔ زرمینہ نے یونیورسٹی جانے کی پوری تیاری کی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو سینئر کے رینکنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ریڈی کیا ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر کسی نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تو اسے ٹگنی کا ناچ نچا دے گی، مگر اب اس کی ساری ایکسائٹمنٹ خراب ہو گئی تھی اور اس کا دل دوبارہ سے عجیب سے وسوسوں سے بھر گیا تھا۔ زرمینہ سو جاؤ۔ سونیا نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے لیڈی چھت کو گھوڑے جا رہی ہے تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ زرمینہ نے تھوڑی دیر تک سونیا کے سونے کا انتظار کیا اور خود بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں یہ خواب کیوں بار بار دیکھ رہی ہوں؟ وہ کون ہے جو ہر روز میرے خوابوں میں آتا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلا۔ اس کو بالکنی میں کھڑے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر حویلی سے باہر گیا ہو۔ اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اگلے ہی لمحے سارے حویلی والے جاگ چکے تھے۔ زمان خان زادہ جو کہ اس حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور گاؤں کا نیا بننے والا سردار بھی تھا، اس نے سیاست میں بھی حصہ لیا تھا اور اگلا MNA بھی وہی تھا۔ اسے زرمینہ کی حرکتیں غصہ دلاتی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ لڑکیوں کو سمجھدار ہونا چاہیے اور میچور بیہیو کرنا چاہیے، نہ کہ بیوقوفوں کی طرح ہر بات پر چلانا شروع کر دینا چاہیے۔ جب یہی بات وہ زرمینہ سے کرتا تو اس کی بات ماننے کے بجائے الٹا اسے ہی باتیں سناتے تھے، مگر دل میں کیونکہ زمان خان کے سامنے کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی اور نہ ہی حویلی کے کسی اور فرد میں تھی، کہ زمان کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ سب حویلی والے اس وقت الاؤنج میں جمع تھے جبکہ وہ مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑے تھے۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس پہر تم وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ زمان ہم دوسری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زرمینہ سے اس وقت جاگنے کی وجہ پوچھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، اس کا کزن جنید جمائی روکتے ہوئے اپنی موٹی آواز میں بولا، محترمہ رات کے 3 بجے تک کورین ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ سر کی قسم کھا کر کہتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے ہاتھ زمان کے سر پر رکھا تو وہ ناپسندیدگی سے دیکھتا ہوا ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کہنا ہے کہ رات کے اس پہر تم نے کسی کو دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سوال کر رہا تھا۔ جی ایسا ہی ہے۔ وہ چوکیدار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس جگہ پر 2 گارڈز بھی کھڑے تھے۔ کیا تم لوگوں نے کسی کو حویلی سے باہر جاتے دیکھا؟ نہیں صاحب جی، ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم وہیں پر فائر کر دیتے، کیونکہ آپ کو حکم ہے۔ یہ لوگ جس پوزیشن پر کھڑے تھے یہ اس شخص کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے فوراً سے صفائی پیش کی، مگر زمان نے اس کی بات روک دی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم جاگتے ہوئی آنکھوں سے بھی خواب دیکھ رہی ہو۔ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ تم نے جو سب لوگوں کی نیند خراب کیا اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ سارے بڑے تو پہلے ہی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ زرمینہ کو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا تھا کیونکہ اپنی شرارتوں اور نان سیریس طبیعت کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافی زیادہ خواری اٹھا چکی تھی۔
زمان اپنے کمرے میں جانے لگا تھا کہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا۔ مجھے لگتا ہے واپس آ گیا، اس نے کام ٹو لہجے میں جواب دیا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو صرف زمان کو اور اس کو معلوم تھا۔ وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ اب اس کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں اس کو کیسے نکال سکتی ہوں؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اب خود ہی بجھا ہے۔ میرے لیے کہ اسے بلانا اتنا آسان ہے جتنا آپ کہتے ہیں۔ وہ بے بسی سے چلاتے بولے تھی، اپنی آواز نیچے رکھو اور دوبارہ کسی کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ صرف ہم تینوں میں ہی ہے۔ مگر آپ میری بات، بہت ہو گیا ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر ریسٹ کرو۔ دوبارہ اس طرح کی شرارت مت کرنا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں شرارت نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ وویلا میں مچانے لگی، مگر زمان اس کی باتوں کو انسنی کرتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ جب وہ دوبارہ سے کمرے میں گئی تو سونیا صاحبہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کس قدر خوش قسمت لڑکی ہے جس کو اس طرح کی پرسکون نیند میسر ہے، اور ایک طرف میں ہوں، نیند کی گولیاں کھانے سے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ پوری رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح فجر کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی، مگر آدھے گھنٹے کے بعد سونیا نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں وہ ویلا مچا رہی ہو محترمہ؟ آپ شاید بھول چکی ہیں کہ آج ہم نے یونیورسٹی جانا ہے۔ ابھی تو بہت ٹائم ہے، مجھے سوئے بس 5 منٹ جو گزرے ہیں۔ پلیز مجھے تھوڑی سی نیند پوری کرنے دو۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بولی، مگر سونیا کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھا چکی تھی۔ آپ نیند کلاس میں ہی جا کر پوری کرنا، کیونکہ میں پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی ہوں، اور نہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ پروفیسر صاحب کی نظروں میں آ جائے، اور بھی پورا سمیسٹر پروفیسر صاحب ہمیں رگڑے دیتے رہیں کہ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واش روم کی طرف دھکیلنے لگی تھی، جبکہ برے برے منہ بنانے لگی۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو ان کی نظر لڑکوں کے ایک ٹولے پر پڑی تھی۔ اس نے اس ٹولے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، جبکہ سونیا کی آواز میں اسٹیج تھی، یار دیکھو تو کس قدر ہینڈسم لڑکے ہیں۔ میں ابھی جا کر تمہاری منگیتر کو بتاتی ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے تم دوسرے لڑکوں کو تاڑتی ہو۔ سونیا نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑا تو وہ درد سے کرانے لگی۔ اللہ کرے تمہارا شور گنجا ہو جائے اور تمہارے بچے بھی گنجے پیدا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے بددعائیں دینے لگی تھیں۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہی تھی کہ یارم خان زادہ کی آواز سن کر وہ دونوں ہی چونک گئی۔ وہ وہاں کا سب سے فیمس اور سب سے مشہور گنڈا تھا، جس میں پوری یونیورسٹی کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لیتا تھا، اور جو چیز اسے پسند آ جاتی تھی وہ اس پر اپنا حق سمجھنے لگتا تھا۔ وہ اس وقت چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک وہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے۔ اس کی چیزوں کی فہرست میں لڑکیاں بھی آتی تھیں اور پراپرٹیز میں۔ وہ عجیب سی فطرت کا مالک خود پسند آدمی تھا، اور زرمینہ کو اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ او ہیلو، کہاں پر جا رہی ہو؟ وہ ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئیں۔ سونیا جس نے خود کو ذہنی طور پر ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار کیا تھا، وہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے اس کا کبھی بھی کسی لڑکے سے اس طرح سے سامنا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو کبھی حویلی کی 4 دیواری سے فالتو باہر ہی نہیں جاتے تھے۔ جب وہ کالج میں پڑھتی تھیں تبھی کالج سے سیدھا گھر جاتے تھے۔ جہاں تک زرمینہ کا سوال تھا تو اس کی اپنی کافی میل کزن کے ساتھ گپ شپ تھی، اور وہ ان کے ساتھ آؤٹنگ بھی کرتے تھے۔ تو میں سے کیا مطلب ہے؟ زرمینہ نے اس سے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے کوئی اس لومڑی کو تو دیکھو۔ اپنے لیے لومڑی کا لقب سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ جیسے بھی ہوں، گیدڑ سے 1000 گنا بہتر ہو۔ اس نے بھی اپنا بدلہ فوراً سے اتارا تھا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ابھی زبان گڈی سے نکال کر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، وہ سونیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پہلو سے نکلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ یارم خان زادہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس نے اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جو خود منہ کھولے ان دونوں کو وہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں تم لوگوں سے سوال کروں؟ وہ قدرے اونچی آواز میں چلایا تو وہ سب بھی ہوش کی دنیا میں آئے۔ سوری باس، غلطی ہوگی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ پتہ لگاؤ کہ یہ ہے کون۔ اس کو تو میں بہت اچھے طریقے سے سبق سکھاؤں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ یہ بات یارم خان زادہ کے ناں پر جا کر لگی تھی، اور وہ کہاں اس بات سے درگزر کرنے والا تھا؟ وہ تو بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔
ان کی پہلی کلاس کینسل ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یونیورسٹی لائف اس وجہ سے ہی بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہاں پر موسٹلی کلاسز ہوتی ہی نہیں ہیں۔ سونیا سموسوں سے انصاف کرتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں کینٹین میں آ چکے تھے کہ یارم ان کے سامنے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس کی اجازت سے تم یہاں پر بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ نہیں مسٹر، اور نہ ہی مجھے تمہارے بارے میں جاننے میں ذرا بھی دلچسپی ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں۔ یہ سن کر یارم نے بے ساختہ اپنی گردن دائیں بائیں جھٹکی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکے نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ لڑکیاں کھینچتی ہوئی اس کی جانب جاتی تھیں، چاہے وہ برقعے میں لپٹی ہو، کوئی شریف زادی ہو یا پھر ٹاپ جینس پہنے کوئی امیر زادی۔ میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، اب بھی اور اسی وقت مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم یہاں پہ اس لیے آئے ہو کہ میں تم سے معافی مانگوں؟ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے بولے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنا پاؤں اس کے سامنے لہرانے لگی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تنزیہ انداز میں بولی، تم سے معافی مانگتی ہے؟ ابھی تم نہیں جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولا، اگر تم کسی پریزیڈنٹ کے بیٹے ہو تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، تو تم مجھے اپنا دشمن بنانا چاہتے ہو؟ دیکھو مسٹر، میں تمہارا نام بھی نہیں جانتی۔ دیکھو مسٹر، میں تمہارا نام بھی نہیں جانتی اور قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھے تمہارا نام جاننے میں بھی ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے۔ نہ تو میں تمہیں اپنا دشمن بنانا چاہتی ہوں اور نہ ہی دوست۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا واسطہ رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ واو، ایٹیٹیوڈ اچھا ہے تمہارا۔ وہ سرسری سی نظر اس پر ڈالتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ سونیا نے اس سے سوال کیا۔ تم بھول گئی؟ یہ وہی ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تھا۔ اس کے بارے میں کافی لڑکیوں سے سن چکی تھی۔ دراصل اس یونیورسٹی کا سب سے فیمس کریکٹر تھا۔ بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جو اس پر دل و جان سے فدا تھیں، مگر اس کا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا۔ 2-3 دن تک وہ روٹین کے ساتھ یونیورسٹی جاتی رہی۔ ایک دن سونیا کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہ خود اکیلی آ گئی تھی اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جب وہ کلاس لے کر باہر نکلی تو اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہاں پر کوئی انجان سی لڑکی کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عموماً ہر کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی آسانی سے ہر کسی پر یقین کر لیتی تھی۔ زرمینہ نے اپنی کالی چادر کو ٹھیک کیا۔ دراصل پروفیسر عدنان نے آپ کی بہت تعریفیں کی ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ یونیورسٹی میں آئے ہوئے اسے ابھی صرف 3 دن ہی گزرے تھے اور پروفیسر عدنان کی اس نے صرف ایک ہی کلاس لی تھی جس میں انٹروڈکشن کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب یہی بات اس نے اس لڑکی سے کہی تو وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی اور اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے بولی، اصل میں مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا کام تھا۔ اگر آپ مجھے ایک کنسیپٹ سمجھنے میں مدد دیں گی تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وہ لڑکی بری طرح سے کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے زرمینہ اس کے ساتھ اس کی کلاس روم میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ کلاس روم کے اندر داخل ہوئی پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دراصل یونیورسٹی کا وہ حصہ تھا جہاں پر موبائل کے سگنلز بھی نہیں آتے تھے۔ اس نے کال کرنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی ناکام رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں ہزاروں طرح کے وسوسے تھے۔ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ رہ رہ کر زمان کا خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا، اور وہ حویلی والے، اگر وہ آج گھر واپس نہ جاتی، اگر وہ اسی کمرے بند رہتی تو، یہ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی والوں نے اس پر اعتماد کر کے اس کو یونیورسٹی میں بھیجا ہے۔ اس نے دوبارہ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزرے تھے کہ کسی نے دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ دور دور تک کسی اسٹوڈنٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ صرف اسی کلاس میں وہ یارم خانزادہ کے ساتھ کھڑی تھی، جو بازو لپیٹے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو کیسا لگا تمہیں میرا چھوٹا سا مذاق؟ وہ چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ ارے تمہیں تو میرے نزدیک آنے کی بہت جلدی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہیں میری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولا۔ اسی وقت ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا تھا اور اس وقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی ہے،
اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گی تو زمان برا رد عمل بھی دکھا سکتا ہے، اسے بس یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ کافی سمجھدار بھی ہو تم، وہ اس کو داد دیتے ہوئے بولا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ شکوہ کناہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو تم سے بس اپنا بدلہ لیا، دوبارہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کی اور مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ آئندہ روز صبح سب سے پہلے تم میرے پاس آیا کرو گی اور مجھے سلام کیا کرو گی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وہ خونخوار انداز میں اس کو گھورتے بولیں، تو پھر میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کروں گا، میں ایش ڈی کے پاس جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ ابھی تم میرے خاندان والوں سے بھی واقف نہیں ہو، میں زمان صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ ایک چھوٹے سے ذہن کے مالک سیاستدان بھی ہیں اور بزنس مین بھی۔ یہ سن کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ تمہیں میری فیملی کے بارے میں کیسے پتا؟ ایک تمہاری فیملی کے بارے میں ہی تو مجھے سب کچھ ڈیٹیل سے پتا ہے، وہ بائیں آنکھ ونگ کرتے بولا، اور اسے لے کر یونیورسٹی کے پچھلے حصے سے باہر نکل گیا۔ تم حویلی والوں کو جا کر کیا بتاؤ گی؟ وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں انہیں سچ بتاؤں گی، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم پر یقین کریں گے؟ کیونکہ جس قدر تم جھوٹ بول رہی ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں ہاتھ ملے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ چلاتے ہوئے بولے، مگر وہاں پر نہ کوئی رشتہ کھڑا تھا اور نہ کوئی ٹیکسی تھے۔ وہ اپنی جگہ پر ہی رکے اور گھنٹنوں کے بعد زمین پر بیٹھ گئے، پھول پھول کر رونے لگے۔ اس کی ہچکیوں کی آواز جب یارم کے کانوں میں پڑی تو اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کے لیے اتنا برا محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ایسا انسان تھا جو لڑکیوں کے استعمال کی شاید سمجھتا تھا۔ وہ لڑکیوں کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا تھا۔ رونا بند کرو، میں تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں، تمہیں مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ زمان کو کال کرنے ہی لگی تھی مگر رکے اور موبائل غصے سے جیب میں ڈال دیا اور تیز سے قدم اٹھانے لگی۔ سامنے سے آنے والے کتے کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے یارم کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس نے یارم کی جیکٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ یارم کو بے حد قریب کھڑی تھی۔ پلیز پلیز مجھے بچا لو، مجھے کتے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یارم نے اپنی مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم کسی سے بھی چیز سے نہیں ڈرتی ہو، اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تم مجھ سے نہیں ڈری؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں تم سے خوفزدہ ہو سکتی ہوں۔ کیا ابھی بھی تم یہی کہو گی؟ ہاں، کیونکہ جو تم نے حرکت میرے ساتھ کی ہے اس سے مجھے ڈر نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ غصہ آ رہا ہے مجھے تم پر، دل کہہ رہا ہے کہ تمہارا منہ نوچ ڈالوں۔ ویسے تم اپنا یہ شوق پورا کر سکتی ہو، میں منع نہیں کروں گا، کیونکہ جب تمہارے خوبصورت ہاتھ میرے چہرے سے ٹکرائیں گے تو بس چپ کر جاؤ، زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کو خاموش کروانے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ یارم خان کی گاڑی میں موجود تھے۔ اب کیا تم کل اپنے دوستوں میں جا کر یہ فلیکس مارو گے کہ جو لڑکی تمہیں سب کے سامنے اگنور کر کے گئی تھی اسے تم نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا اور اسے گھر کے ڈراپ کرنے گئے تھے؟ وہ اس پر طنز کرتے بولے، کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ وہ معصومیت سے آنکھیں تمنواتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس وقت اسے بہت زہر لگ رہا تھا۔ ہاں، میں تمہیں اتنا ہی گھٹیا سمجھتی ہوں۔ واو، پھر تو تمہارا یہ گیس بہت ہی خراب ہے کہ میں اس سے زیادہ گھٹیا ہوں۔ وہ انسان اس کے کسی بھی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی کسی بات پر غصہ کر رہا تھا، بلکہ اس کی ہر بات ہی مذاق میں اڑا رہا تھا۔ اس نے گاڑی حویلی سے تھوڑے فاصلے پر رکوائی تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتی وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ اس دن زمان حویلی میں موجود نہیں تھا، باقی سب بھی اپنے کمروں میں تھے۔ حویلی کی عورتیں کچن میں کھڑی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھیں۔ وہ پچھلے دروازے سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سونیا گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو سونیا جمائی روکتے ہوئے اسے سوال کیا، تم یونیورسٹی سے کب واپس آئی اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آج نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتی رہی ہوں، یعنی کہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھی تو اس کے موبائل بجنے لگا تھا۔ دیکھا تو ایک رونگ نمبر سے میسج وصول ہوا تھا۔ سامنے ہی یارم خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ کیا تم سیفٹی سے حویلی میں پہنچ گئی ہو؟ یہ دیکھ کر اس نے موبائل الٹا پھینک دیا۔ لڑکوں کے ڈرامے، ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کول بن جائیں گے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولے، میں نے آپ کو میسج کیا محترمہ۔ اگلے ہی لمحے اس کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ وہ میسج بے حد فضول تھا اور مجھے اس کا جواب دینا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ محترمہ، میں آپ کی فکر کر رہا ہوں اور آپ میری فکر کو فضولیات کا نام دے رہی ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہے جو آپ کو میری فکر کرنی چاہیے۔ دونوں جانب چند پلوں کی خاموشی تھی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے؟ وہ الٹے سے سوال کرنے لگا تھا۔ نہیں،
آپ جیسے گنڈوں کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن میری بات کان کھول کر سنیں یارم صاحب، کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جس مقصد کے لیے یونیورسٹی گئی ہوں اپنا وہ مقصد پورا کروں۔ میں اپنا ٹائم کسی بھی فضول کام میں ویسٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ بھی میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ خیر، آپ کے دل میں جو بھی غلط فہمی ہے یہ میں بہت جلد دور کر دوں گا۔ دیکھیں مسٹر، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے آپ میرے قریب ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، بلکہ اس سے میرا دل میں آپ کے لیے جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے، اور مجھے آپ جیسے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ میں اپنے ساتھ آپ جیسے مردوں کی موجودگی بھی محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی، اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے یارم ہان کے لبوں پر ایک پورے اصرار سے مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھا، وہ کہاں سکون کا سانس لینے والوں میں سے تھا۔ تو مجھے پسند آ گئی ہو چھوٹی لڑکی، اور اب میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں تمہیں حاصل نہ کر لوں، کیونکہ آج تک مجھے جو چیز اچھی لگی ہے وہ میں نے ہر قیمت پر پائی ہے۔ یہ کہہ کر پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اس لڑکے کا نام نہیں لے گا اور نہ ہی اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ تم لوگوں کی بھابھی ہے۔ اور پھر اگلے کچھ دنوں میں یہ بات پوری یونیورسٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ زرمینہ کے ہم گما میں نہیں تھا کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اس گھٹیا انسان کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، جو ہر جگہ پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا۔ نہ جانے اسے زرمینہ کی موجودگی کیسے پتہ چل جاتے ہیں۔ اگر وہ لائبریری میں ہوتی تو وہ اگلے لمحے لائبریری میں اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا ہوتا۔ اگر وہ اپنی کلاس میں ہوتی تو وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں جا ہو کر سیٹ پر بیٹھ جاتا۔ اور یہ بات بھی بہت ہی حیرت انگیز تھی، جس سیٹ پر زمینہ بیٹھتی تھی اس کے دائیں بائیں دونوں سیٹ ہمیشہ خالی رہتی تھی۔ نہ تو وہاں پر کوئی لڑکی آ کر بیٹھتی تھی اور نہ ہی کوئی لڑکا۔ ایک بار زرمینہ نے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا تو ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے نفی مزاح ہلاتے بولی، نہیں تھینک یو سو مچ، تم اکیلے ہی بیٹھو۔ یہ کہہ کر تیزی سے پیچھے کی طرف جا کر بیٹھ گئی۔ زرمینہ کو دکھ بھی ہوا تھا اور غصہ بھی آیا تھا، کیونکہ اس لڑکی سے اس کی چیخ سلام دعا تھی۔ کلاس ختم ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکی کو روک لیا اور اسے دو انداز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم مجھے کلاس میں اگنور کیوں کرتی ہو؟ کلاس سے بیٹھ تمہارا رویہ بالکل نارمل رہتا ہے۔ نہ صرف تم بلکہ باقی سب بھی مجھے اوائڈ کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لڑکی نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ تو پھر جو بات ہے مجھے وہ بتاؤ۔ وہ اصل میں زرمینہ، وہ یارم خان، وہ… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے ہیں زرمینہ نے ہاتھ رو کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں کچھ بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سمجھ گئی ہوں۔ وہ گھٹیا انسان نہ تو خود چین سے بیٹھ رہا ہے اور نہ مجھے چین سے اپنی ڈگری کرنے دے رہا ہے۔ اس کو تو میں آج ایسا سبق سکھاؤں گی کہ مرتے دم تک یاد رکھے گا۔ دل ہی دل میں عہد کرتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ دیکھو، تم لوگوں کی بھابھی آ رہی ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ یارم خان نے اسے دیکھا تو پرجوش انداز میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ذہن نصیب، آج آپ وہ بھی ہمارے قریب آنے پر۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مدمانہ انداز میں بولا تھا۔ اس کے باقی دوست وہاں سے فوراً غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ یہ تم نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قدر تم شاطر اور چالاک انسان ہو، نہ صرف میں بلکہ پوری یونیورسٹی ہی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، وہ چلاتے ہوئے بولے تھی۔ یارم نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی تھی۔ اوف، یہ محبت بھی نا انسان سے کیا کیا کرواتی ہے۔ اگر تمہارے علاوہ مجھ سے کوئی لڑکی اس لہجے میں بات کرتی تو ابھی اسی وقت اس کو یونیورسٹی سے اٹھا کر باہر پھینکوا دیتا، مگر تم تو میرے دل میں بستی ہو۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ لوفرانہ انداز میں بولا تھا۔ میرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کس محبت کی بات کر رہے ہو تم؟ ارے وہی جو مجھے تم سے ہو گئی ہے۔ یارم نے بھی ارادہ کر لیا تھا اب اس سے مزید کچھ بھی نہیں چھپائے گا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر اپنے آپ کو سمجھا لو، یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے میں آخر کمی ہی کیا ہے؟ تم وہ انسان نہیں ہو جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور سے محبت کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اس شخص کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں بڑی جوانی میں بیوہ ہو جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ خونخوار لہجے میں بولے تھے۔ یارم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل کو اس قدر تکلیف کیوں پہنچی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بار
اس نے کسی سے سچی محبت کی تھی، پہلی بار کسی سے سچا عشق کیا تھا۔ قدرت کا ایک ان لکھا قانون ہے، پہلی محبت کی منزل بہت کم خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اکثر دلوں کی پہلی چاہت ادھوری رہ جاتی ہے اور اپنی تمام تر شدت کے باوجود صرف یادوں اور حسرتوں کا روپ دھار لیتی ہے، مگر وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پہلی محبت ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے صاف الفاظ میں کہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں کسی اور کی بیوی پر ہوں۔ کہاں پر ہے وہ انسان؟ مجھے نہیں پتا، اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا، یوں جیسے اس کا مذاق بنا رہا۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے یا پھر میرے سر پر سینگ بنے ہوئے ہیں؟ تم چاہے اس بات کو تسلیم کرو یا نہ کرو، مگر یہی سچ ہے، میں ایک ایسے شخص کی بیوی ہوں جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اگر تمہارے نکاح کو مخصوص مدت سے زیادہ وقت گزر گیا اور تمہارا شوہر ابھی تک نہیں آیا تو دین کے مطابق تم دوسرا، مجھے کچھ بھی بتانے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس شخص سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، اور میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ میں حیران ہونی کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہوں، میں تمہیں صفائیاں کیوں پیش کر رہی ہوں، جبکہ میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جہاں سے جا رہی تھی یارب اس وقت اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد 3 آنسو یارم کی گالوں پر آ کر جم گئے تھے، جسے اس نے بددردی صاف کیا تھا۔ اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور نہ ہی تمہیں آسانی سے کسی اور کا ہونے دوں گا۔ تم صرف اور صرف میرے نصیب میں لکھی ہو، اور میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نکل جانے کے بعد وہ بہت زیادہ روئی تھی، اتنا روئی تھی کہ اس کی آنکھوں ہی خشک ہو گئی تھی، آنسو ہی نہیں آ رہے تھے، مگر اس کا دل ابھی بھی غمگین تھا۔ کچھ سال پہلے گزرا تھا یہ واقعہ، اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ میں نے کیوں تم پر یقین کیا آخت خان؟ کیوں میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا؟ کیوں میں نے تم پر ادا اعتماد کیا؟ میں تمہارے فریب کو کیوں نہیں سمجھ سکی؟ تمہاری وفائی کو کیوں نہیں سمجھ سکی؟ مجھے کیوں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ تم صرف اور صرف میرے ساتھ کھیل رہے ہو، تم میری محبت کا مذاق اڑا رہے ہو، تم میری معصومیت کو رون رہے ہو۔ یہ کہہ کر اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کیا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے جب وہ صرف 18 سال کی تھی، پہلے ہی نظر کی محبت کا شکار ہو گئی تھی، اور وہ محبت بھی اس سے ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ ہاں، وہ آخد خان، جو کہ اکثر ان کی حویلی میں آتا رہتا تھا۔ وہ زمان کا دوست تھا، وہ اکثر ہی اپنے کمرے کی کھیر میں کھڑا اس کو گھٹنوں دیکھتی رہتی تھی۔ وہ اس وقت تک اسے گھورتے رہتی تھی جب تک وہ لان میں زمان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھرتی ہی نہیں تھی، اس کا دل چاہتا کہ نظارہ کبھی ختم ہی نہ ہو، اور بھی قسمت ایک دن اس پر مہربان ہوگی۔ زمان کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی، تب وہ پہلی بار اس کے روبرو ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی، اور آخد خان کی نظروں میں اس اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ ہاں، وہ اسے پسند کرتا تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آخد اس سے محبت کرتا تھا، مگر یہ بات آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار تھی کہ اس کے حسن کا گریدہ ہو گیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ آخد خان کی نظریں اس پر جم گئی تھی اور ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے گار بار بار شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا، اور پھر یہ نظروں کی شرارتیں باتوں میں اور پھر باتیں ملاقاتوں میں ڈال گئی تھی۔ وہ آخد خان کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، جانتی تھی وہ اسے پسند کرتا ہے، اور پھر ایک دن آخد خان نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ سرشار ہو گئی، خود کو آسمانوں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اس کے گما میں بھی نہیں تھا کہ آخد خان ایک نفسیاتی انسان ہے جو اس طرح سے ہی جھوٹی اور معصوم لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھانسے میں ڈالتا ہے اور پھر ان سے نکاح کروا کر اپنی ذات کو تسکین پہنچاتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ آخد اس کے رشتہ لائے، مگر اس نے انکار کر دیا، اور پھر دباؤ ڈال کر اسے چھپ کر کورٹ میرج کر لی۔ جب تک اس بات کے بارے میں زمان کو پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آخد کو بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں، وہ دوائیاں بھی لیتا ہے، وہ اس کے ماضی کی شادیوں سے پیچھے دیر واقف تھا، مگر اس نے کبھی ہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی معصوم کزن بھی اس ظالم انسان کے ظلم کا نشانہ بنے گی۔ نکاح سے پہلے اور نہ ہی نکاح کے بعد وہ کبھی بھی اسے چھپ کر ملنے نہیں گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی آخد کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر وہ ایسے لاپتہ ہوا تھا کہ لوٹ کر ہی نہیں آیا تھا۔ صرف زمان تھا جو اس کا درد جانتا تھا، صرف زمان تھا جو اس حقیقت سے اور اس کی بیوقوفی سے واقف تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی میں گئی تو وہ وہی راستے میں کھڑا اس کو مسکراتے ہوئے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم میڈم صاحبہ،
کیسی ہیں آپ؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی تھی، وہ دوبارہ سے اس کے سامنے آ گیا۔ ہیلو پیاری لڑکی، کیسی ہو تم؟ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ دیکھو، میرا دماغ خراب مت کرو، یہاں سے جاؤ۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے تھے، سرکار کی ہر ادا سر آنکھوں پر۔ وہ اپنا سر ذرا سا جھکاتا ہوا دل فریب انداز سے بولا، تم سے زیادہ ڈھیٹ انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا، اور تم سے زیادہ دل فریب عورت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ وہ اسی کے انداز میں دو بدو بولا تھا، آخر تمہیں یہ سب کچھ کہنے سے کیا مل جائے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کر کے تمہیں دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ جبکہ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میری زندگی میں کوئی اور موجود ہے۔ تمہاری زندگی میں جو بھی موجود ہے وہ تمہارے قابل نہیں ہے، اور میں اس بات کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں۔ میں جانتی بھی نہیں ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کا آنکھوں دکھاتے ہوئے بولے، مگر محترمہ، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو تکلیف پہنچے۔ وہ شخص جس کے لیے آپ نے اپنی ساری محبت قربان کر دی، جس کے لیے آپ اپنی آنکھوں میں آنسو لائیں، اور جس کی وجہ سے آپ کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا شیشہ تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں ڈھیلا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کچھ بھی نہیں جانتے، میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستا ہوا بولا، یارم خان کوئی اور نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا۔ دوسرے گاؤں کے سردار زرمینا کے باپ کا اچھا دوست تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان کافی پرانے تعلقات تھے، اور ایک دوسرے گھر میں بھی آنا جانا تھا۔ 3 سال پہلے سردار اکرم کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی ہوئے تھے، وہ اپنے ساتھ بابا کے شادی پر گئے تھے۔ تب یارم خان نے اس کو ایک نظر دیکھا تھا، اور ایک نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بابا سے بات کی تو اس کے باپ نے اسے یہی کہا تھا کہ پہلے تم اپنی ڈگری مکمل کر لو، اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ سیاست میں آ جانا۔ جب تم کچھ بن جاؤ گے تو تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، تبھی میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا۔ اگر اس سے پہلے اس کی کہیں اور شادی ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس چیز کی گارنٹی میں دیتا ہوں، فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی اس لڑکی کو تم سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ روک لہجے میں بولے تھے۔ یہ سن کر وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی خاموش تباہ ہے۔ یونیورسٹی میں بھی جب اس نے دیکھا تو یارم خان کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا چکا تھا، یہ بھی کہ اس نے آخت خان سے نکاح چھپ کر کیا تھا۔ یہ بات اسے زمان خان سے پتہ چلی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنے دل میں زمینہ کے لیے جو محبت تھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اس گھٹیا انسان کے نکاح میں موجود ہیں۔ سب یہی چیز تھی جو آخت خان کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ وہ اسے لے کر آخت خان کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ زمینہ کو دیکھ کر بوکھلا گیا، اور پھر مسکراہٹ باتیں بولا، میں تو تمہیں بالکل بولے کیا تھا، تمہیں بھی تو فارغ کرنا تھا۔ یہ سن کر زمینہ کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ آپ زندہ ہیں؟ وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی، مگر آخت کو اس ڈرامے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یارم خان خاموشی سے آخت کے چہرے کو اتوار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا، اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسے یارم سے کہا کہ میں اپنے شکل سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی مٹھی بینچ سے باہر نکل گیا۔ وہ آخت کی قدموں میں گر گئے تھے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر میں نے آپ کو کیا بگاڑا تھا؟ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر روڑ پڑی تھی۔ تم نے میرا مذاق بنایا تھا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر تم نے میری پرسنالٹی پر تبصرے کیے تھے۔ میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی جتنی بڑی سزا مجھے ملی۔ وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت سے دیکھتے بولی، تو کچھ بھی نہیں ہے، اثر زیادہ تو تمہیں اب ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے 3 بول دیے تھے، میں شادی کر چکا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ کچھ دنوں کے لیے میری بیوی میکے گئی ہے، بچے بھی اس کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ سوری، میں تمہیں طلاق نامہ بھجوانا بھول گیا تھا، اور یہ میری غلطی ہے۔ مجھے تمہیں پہلے ہی فارغ کر دینا چاہیے تھا، مگر خیر ابھی دیر نہیں ہوئی۔ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ آخر کوئی انسان اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ یارم خان کے پاس پہنچی، اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ اس کے بازو میں جھول گئی، جس محبت کے اتنے ایسے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، وہ منٹوں میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ یک طرفہ محبت تھی جو صرف زرمینہ کو بھی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زرمینہ کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی، پورا دن وہ اپنے کمرے بند رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس کے لیے یارم خان کا رشتہ آیا ہے، جو سردار اکرم کا بیٹا تھا۔ اس نے انکار کر دیا اور بہت واویلا مچایا، مگر کسی نے بھی اس کی نہیں سنی۔ وہ دلہن بنی یارم کے کمرے میں بیٹھی تھی، جب وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟
اسے بگی آنکھیں اٹھا کر یارم سے سوال کیا، تم جانتے ہو کہ میں بوڑھی لڑکی ہوں؟ یہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ یارم نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکایا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو بول چکا ہوں، بہتر ہے کہ تم بھی بول جاؤ۔ تم وہ کیسے بول سکتے ہو یارم؟ میں تو ایک بری اور گندی۔ یارم نے بے ساختہ اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ وہ تمہاری نادانی تو ایک چھوٹی سی غلطی تھی جس کو میں معاف کر چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہ سب بولنے کی کوشش کرو۔ یہ سب تمہارے لیے مشکل ہوگا لیکن اب ممکن نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے کی طرح خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح تم میرے بھائی کی شادی پر کھلکھلا رہی تھی۔ تب یارم نے اسے بتایا کہ اس دن یارم کو اس سے محبت ہوئی تھی۔ یارم یہ بھی جانتا تھا کہ ابھی وہ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے اسے وقت دیا تھا۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کرتا تھا، اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرانے زخموں کو بھولتی جا رہی تھی اور ہر روز اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی جس نے اسے یارم جیسا جیون ساتھی دیا تھا۔ یارم نے کبھی بھی اسے اس کے ماضی کی غلطیوں کا احساس نہیں دلایا تھا۔ جہاں تک آخر صاحب کا سوال تھا، یارم اس کی بیوی کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا، اور باقی جن لڑکیوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی لڑکی کو بھی منصر یہاں پر لے آیا تھا۔ آہت کی عزت دو طبقے کی ہو گئی تھی اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔